بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. وقال عز وجل: یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثہ فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، نماز جمعہ سے قبل کیا جانے والا خطاب ہم سب کے لیے دینی رہنمائی کا بڑا اہم ذریعہ ہے، اور اس کا سلسلہ عہد نبوی سے آج تک جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا. بعض علماء نے لکھا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا میڈیا ہے. پوری دنیا میں کسی بھی قوم کے پاس خطاب جمعہ اور منبر جمعہ جیسا ذریعہ ابلاغ اور میڈیا موجود نہیں. ہر ہفتہ نماز جمعہ سے قبل سارے مسلمان اللہ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا اور سمجھایا جاتا ہے. معاشرے میں جو کمی کوتاہی پیدا ہوتی ہے ان کو دور کرنے کے سلسلے میں رہنمائی کی جاتی ہے. تو خطاب جمعہ کی اپنی بڑی اہمیت ہے. جو لوگ اہتمام کے ساتھ جمعہ کا بیان سنتے ہیں، توجہ کے ساتھ سن کر باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں اور اس پیغام کو اپنے اہل خانہ تک، دوستوں تک اور دوسرے مسلمانوں تک پہنچاتے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہے. اس لیے کہ ایک تعداد وہ بھی ہے جو عام طریقے پر خطاب جمعہ سننے سے محروم رہتی. بالکل اخیر میں آنے والے افراد جمعہ کا بیان نہیں سن پاتے اور اس طرح دین کی بہت ساری اہم باتیں معلوم کرنے سے وہ محروم رہ جاتے ہیں. جمعہ سے قبل مختلف عنوانات پر بیانات ہوتے ہیں. ہم لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے علماء کرام کی کہ ایسے عنوان پر گفتگو کی جائے جس پر گفتگو کرنا زیادہ ضروری ہے. یوں تو دیکھا جائے تو ہر عنوان کی اور ہر دینی موضوع کی اپنی اہمیت ہے اور کسی موضوع کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن کچھ عنوانات ایسے ہوتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے اور لوگوں کی بھی گزارش ہوتی ہے کہ ان عنوانات پر زیادہ بات کی جائے اور لوگوں کو متوجہ کیا جائے. ہمارے علماء کرام اور ہمارے مقررین احباب کا گروپ ہے گلشن خطابت.
ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ شہری ملکی حالات کے تناظر میں اہم ترین عنوان کا انتخاب کیا جائے اور پھر اپنے ساتھیوں کو تقریری مواد فراہم کر کے سب لوگ ایک ساتھ بہت ساری مساجد میں خطاب کریں. تو اجتماعیت کے ساتھ جو بات رکھی جاتی ہے اس میں زیادہ قوت بھی ہوتی ہے، زیادہ اثر بھی ہوتا ہے. جب سے گلشن خطابت قائم ہوا بہت سارے لوگ ماشاءاللہ رابطہ کر کے مشورہ بھی دیتے ہیں کہ آپ اس موضوع پر بیان رکھو. عنوانات اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ عنوانات بڑے حساس اور نازک ہوتے ہیں جن پر گفتگو کرتے ہوئے بہت سارے مقررین جھجک محسوس کرتے ہیں. کچھ عنوانات ایسے ہیں. ابھی کچھ مہینہ قبل جامع مسجد دھولیا میں خطاب جمعہ کے لیے حاضری ہوئی. ان حضرات نے مجھے موضوع دیا کہ آپ میراث کے موضوع پر بیان کریں، میراث کے مسائل اور ان کا حل. اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے یہاں کچھ علماء سے گزارش کی تو انہوں نے معذرت کر لی. کہنے لگے کہ میراث کے موضوع پر بہت کھل کر بات کی جائے تو لوگوں کو برا بھی لگ جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ کچھ عنوانات ایسے ہیں جب آپ ان عنوانات پر بات کریں گے تو یا تو مرد حضرات کی بددعائیں آپ کو لگیں گی یا عورتوں کی. جیسے ایک سے زائد شادی کے نظام پر کوئی بیان کر دے تو عورتیں اس مقرر کو برا بھلا کہتی. بہت سارے مردوں نے مجھ کو بتایا کہ میں اپنے گھر میں مفتی طارق مسعود کا بیان نہیں سن سکتا، اس پر بین ہے. تو یہ عنوان ایسا ہے کہ عورتیں پسند نہیں کرتی. اور میراث کا موضوع ایسا ہے کہ اس پر کھل کر بیان کیا جائے تو بہت سارے مردوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. لیکن کہنے والا جب اصلاح کے جذبے سے کہہ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہے، تو کہنے والے کو کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور سننے والوں کو برا نہیں ماننا چاہیے. اس لیے کہ کہنے والا سمجھانے والا ہمارا خیر خواہ ہے پیش نظر اصل میں اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. ڈاکٹر نشتر لگا کے مرض کو دور کرنا چاہتا ہے. ایسے ہی بعض عنوانات پر باتیں کی جائے تو جو لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں بعض مرتبہ ان کو وہ بات گراں گزر جاتی ہے. لیکن بات کا برا ماننے کے بجائے اپنا محاسبہ کر کے ان کو اگر دور کرنے کی کوشش کی جائے تو بڑا فائدہ ہوگا. تو میں بھی ہمت کر کے میراث کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات برا نہیں مانیں گے. سب خاموش ہے، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کچھ کہوں کہ نہ کہوں. کہنا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے دین کا دار و مدار ہی حلال و حرام پر ہے. ہمارے دین کا دار و مدار حلال و حرام پر ہے. پورے دین کا خلاصہ دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ یہ کہ دین نے بتا دیا ہے یہ چیزیں، یہ کام آپ کے لیے حلال ہیں اور یہ سارے کام اور یہ ساری چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں. حلال پر عمل جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے اور حرام پر عمل دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ. تو زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ کو یہی دو راستے نظر آئیں گے، ایک جائز و حلال ہوگا، ایک حرام ہوگا. جیسے بندہ نکاح کرنا چاہے تو کچھ رشتے اس کے لیے حلال ہیں اور کچھ رشتے اس کے لیے حرام. بندہ کچھ کھانا چاہے گا تو اللہ نے بتایا کہ فلاں فلاں چیز، فلاں فلاں جانوروں کا گوشت تمہارے لیے حلال ہے اور فلاں فلاں حرام ہے. تو دین کی بنیاد ہی حلال و حرام پر ہے اور کوئی شخص اس وقت تک متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا جب تک اس کے اندر حلال و حرام کی تمیز پیدا نہ ہو جائے.
حلال و حرام کا اگر فرق نہیں ہے، بندہ کتنا ہی بڑا عبادت گزار، پنج وقتہ نمازی ہو، حج و عمرہ بار بار کر رہا ہو، اوراد و وظائف میں مشغول ہو، دین کی بڑی خدمت کر رہا ہو، لیکن حلال و حرام میں وہ فرق نہیں کرتا، یقین جانیے ساری عبادتیں رائے گاں ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک بندے نے ایک کپڑا خریدا 10 درہم کا، حدیث ہے، 10 درہم میں ایک کپڑا خریدا، 1 درہم اس نے حرام کا ادا کیا، 9 درہم حلال تھے اور 1 حرام کا، ناجائز آمدنی تھی۔ فرماتے ہیں جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا، نماز پڑھے گا، نماز قبول نہیں ہوگی۔ وقت پر نماز پڑھ رہا ہے، پورے اصول و آداب کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جگہ بھی پاک ہے، وقت بھی درست ہے، نماز بھی مسنون طریقے پر ہے، جو کپڑا پہنے ہوئے ہے اس کپڑے میں 1 درہم ناجائز آمدنی کا شامل، تو نماز قبول نہیں۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ نے قرآن میں پیغمبروں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے پیغمبروں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ اور حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے جب بندہ حلال کھائے گا تو نیک عمل کرے گا، اور اگر حلق کے نیچے ناجائز اور حرام لقمہ اترے گا، اعضائے بدن سے اچھے اعمال صادر نہیں ہوں۔ ایک موقع پر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اللہ کے رسول دعا کیجئے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ سمجھتے ہیں مستجاب الدعوات؟ وہ شخص جو دعا کرے اور اس کی دعا قبول ہو جائے۔ بہت بڑا مقام ہے کہ کوئی شخص ہو مستجاب الدعوات بن جائے۔ جب انہوں نے یہ گزارش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ حلال کھاؤ، حرام سے پرہیز کرو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، بصرہ میں اللہ والوں کی ایک جماعت تھی جو مستجاب الدعوات کہلاتی تھی۔ اگر بصرہ میں کوئی ظالم گورنر مسلط ہو جاتا تو سارے لوگ جا کر ان کو شکایت کر دیتے، وہ لوگ اس کے خلاف بددعا کرتے، گورنر کا چل چلا ہو جاتا۔ حجاج ابن یوسف ثقفی، جس کے بارے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن ساری قومیں اپنے اپنے ظالم ترین انسان کو پیش کریں گی، امت محمدیہ حجاج کو پیش کرے گی، سب پر فائق ہو جائے گی، کوئی قوم اس سے بڑا ظالم پیش نہیں کر سکتی۔ جب وہ بصرہ کا گورنر بنا تو اس کو پتا تھا کہ یہاں ایک جماعت پہلے سے موجود ہے جو اپنے لیے خطرہ ہے، تو اس نے گورنر بنتے ہی ان سارے لوگوں کی دعوت رکھی۔ سب لوگ آئے گورنر کی دعوت پر، کھانے سے فارغ ہوئے تو حجاج ان سے کہتا ہے آج سے میں تمہاری بددعا سے محفوظ ہو گیا۔ سارے لوگ حیرت میں مبتلا ہو گئے، تو اس نے وجہ بتائی، ابھی ابھی میں نے جو تم لوگوں کو جو کھانا کھلایا ہے وہ مشکوک تھا، مشتبہ مال تھا، حلال نہیں تھا، اب یہ تمہارے پیٹ میں پہنچ چکا ہے، اب تمہارے دل سے نکلنے والی صدائیں عرش الہی تک نہیں پہنچ سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سعد حلال مال کھانے کا اہتمام کرو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ پھر حضور نے یہی آیت تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد حضور نے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص بہت دور سے مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، آلودہ کپڑے ہیں، اس کے بال گرد آلود ہیں، بکھرے ہوئے بال کے ساتھ سفر کی مشقت برداشت کر کے پہنچا ہے، اور وہاں جا کر یا رب کی صدا لگا رہا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس کا کھانا پینا اوڑھنا سب حرام سے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا جو حصہ، گوشت کا جو حصہ حرام سے پلے گا بڑھے گا، دوزخ کی آگ کے لیے وہ زیادہ موزوں، وہ دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے ہر موقع پر بطور خاص جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ زیادہ لین دین کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور تمام لوگوں کو حلال کا اہتمام کرنا چاہیے، حرام سے اجتناب کرنا چاہیے، تاکہ تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو، اچھے اعمال ہم کر سکیں اور ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکیں۔ آج لوگ مزاج ایسا بن چکا ہے کہ جب لینے کی بات رہتی ہے تو بندہ بہت زیادہ سوچتا نہیں ہے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں ہر چیایت در گھسیٹ عام باشد یا کبیر، جو آ رہا ہے بس اس کو لیتے جاؤ، بعد میں تحقیق کریں گے وہ عام ہے کہ کبیر ہے۔ یہ مزاج ہے۔ ہاں دیتے وقت تو بندہ تھوڑا سوچتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے اس وقت تک کوئی شخص اپنے قدم آگے نہیں بڑھا سکے گا جب تک کہ اللہ کو قیامت کے دن یہ جواب نہ دے دے وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کہ اس نے مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ قیامت کے دن بنیادی جو سوالات ہوں گے ان میں ایک بڑا سوال یہ ہوگا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ مال حاصل کرنے کی بہت ساری شکلیں، اللہ نے حصول رزق کے بے شمار راستے رکھے، لیکن بعض مرتبہ لوگ حلال اور جائز اور آسان راستوں کو چھوڑ کر حرام میں پڑ جاتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں بتاؤں، جیسے رشوت لینا، سودی مال لینا، قرض لے کر اس کو ہڑپ کر جانا، کسی خاتون کا طلاق ہو جائے، شریعت نے عدت خرچ و طلاق دینے والے شوہر پر لازم رکھا ہے، اور اس کے متعلق قرآن کا ضابطہ ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، شوہر کی جو استطاعت ہوگی وہ اس کے مطابق خرچ کرے گی۔ پنچ حضرات بیٹھتے ہیں دارالفتہ میں، گزشتہ دنوں بھی ایک وکیل صاحب آئے تھے پوچھنے کے لیے عدت خرچ کیا رہے، فتویٰ یہی دیا ہم نے بھائی مرد و عورت دونوں کی مالی کنڈیشن دیکھی جائے، بطور خاص شوہر کی فائنانشیل کنڈیشن کے لحاظ سے خرچ طے کیا جائے۔ شریعت نے کوئی اماؤنٹ فکس نہیں رکھا ہے کہ آپ اتنا خرچ رکھو، تو دونوں کی ضرورت، شوہر کی حیثیت اور عورت کی ضرورت سامنے رکھ کے ایک مناسب خرچ طے کیا جائے جو شوہر ادا کر سکے اور اس میں عورت کی ضرورت پوری ہو سکے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ دیکھ لیجئے بعض مرتبہ پنچ حضرات ایسا خرچ رکھتے ہیں جس کو عدت خرچ اور نہیں کہا جائے گا، توڑی کہا جائے، توڑی کہنا زیادہ مناسب۔ 3 لاکھ روپیہ دے ہوئے پڑیے اور نہیں تو کیس ہو جائیے، جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کسی شخص کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لینا حلال نہیں، اور وہاں بات نہ جمے تو عورت جا کر کیس کر دیتی ہے، پھر کھوٹی کے نام پر ہر مہینہ وصولی۔ ابھی تو سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آیا ہے کہ مطلقہ اپنے سابق شوہر سے خرچہ حاصل کرتی رہے گی، یہ مسلم پرسنل لا میں مداخلت اور یہ اسلامی قانون کے خلاف ہے۔ عدت گزر جاتی ہے، مرد و عورت کا آپس میں رشتہ پورے طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ان کا جب آپس میں کوئی تعلق نہیں رہا تو وہ عورت اپنے سابق شوہر سے خرچ کیسے مانگ سکتی؟ اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے وہ کہیں اور نکاح کرے اور اس کا ہونے والا شوہر اس کی کفالت کرے، اور جب تک وہ نکاح نہ کر سکے اس کا باپ نہ ہو تو اس کا بھائی، اس کا چچا، اس کا بیٹا، یہ لوگ اس کی کفالت کریں گے۔
کوئی خاتون طلاق کی وجہ سے یا شوہر کی وفات کی وجہ سے گھر واپس آ جائے، اس پر خرچ کرنا، اس کی کفالت کرنا بھی بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے۔ تو شریعت نے اس کا حل رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ شوہر نے طلاق دے دی تو اب وہ جب تک زندہ رہے گی، جب تک نکاح نہیں کرے گی، وہ پہلے شوہر سے خرچ لیتی رہے گی۔ یہ جائز اور حلال نہیں، لیکن آپ چلے جائیے کورٹ کا ایک چکر لگا لیجئے، دیکھیے کتنی بڑی تعداد برقع پوش خواتین کی ہے جو صرف وہ کھاوٹی لینے کے لیے وہاں پر پہنچتی، ایک ایسا مال جو ان کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں، وہ لے کر آتی۔ لوگ قرض لیتے ہیں، واپس کرنا بھول جاتے ہیں۔ ایک ٹیچر نے بچوں سے پوچھا دنیا کا سب سے آسان کام بتاؤ اور سب سے مشکل کام۔ ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر جواب دیا کسی کو یوں ہی قرض اٹھا کر دے دینا سب سے آسان کام، اور سب سے مشکل کام اسی قرض کی واپسی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرنا۔ یہی ہوتا ہے نا۔ میں آپ کو ایک اور شکل بتاتا ہوں ناجائز اور حلال مال کی، ناجائز اور حرام مال کی۔ گھر کے سربراہ کا انتقال ہوا، آمدم برسر مطلب، اب اصل موضوع شروع۔ گھر کے سربراہ کا انتقال ہوا، شریعت کی تعلیم یہ ہے جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوئی سب سے پہلے اس کے مال سے مرحوم کی تجہیز و تکفین کی جائے، کفن دفن کا انتظام کیا جائے، کوئی اور کر دے وہ بھی درست ہے۔ اس کے بعد تدفین ہو گئی، اب یہ دیکھا جائے گا کہ کہیں اس نے کسی سے کوئی قرض تو نہیں لیا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شہادت ایسی بلند بالا چیز ہے، لیکن شہید اگر مقروض ہو کر دنیا سے رخصت ہو تو وہ معاف نہیں ہو۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ مرحوم کا کہیں قرض ہے، اگر قرض ہے تو اس کے ترکے میں سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہے کہ 10 لاکھ ابا چھوڑ کے گئے اور 10 لاکھ قرضہ لگا کر گئے تو پورا ترکہ قرضے میں دے دیا جائے گا، کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب قرض ادا ہو گیا، ابھی مال باقی ہے، تو یہ دیکھا جائے گا انہوں نے کوئی جائز وصیت کی ہے، اگر کوئی جائز اور وصیت کی ہے تو بقیہ مال کے 1/3 1/3 اتنے مال میں سے وصیت کو پورا کیا جائے۔ 3 لاکھ روپیہ ہے تو 1 لاکھ روپیے میں وصیت نافذ ہوگی، اس سے زیادہ میں نہیں، وصیت بھی نافذ کر دی گئی۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی ان کے وارثین کون۔ اب اہل خانہ کا کام یہ ہے کہ وہ ایک سوال تیار کریں، ایک اچھے پولیس کے پیپر پر یہ لکھے فلاں کا انتقال ہوا، ان کے وارثین میں ان کے ماں باپ ہیں کہ نہیں یہ دیکھا جائے، پھر بیوی یا شوہر یہ موجود ہے کہ نہیں ان کا تذکرہ ہوگا، پھر ان کے بیٹا اور بیٹیوں کا تذکرہ ہوگا، اور اگر بیٹا بیٹی نہیں ہے تو پھر بھائی بہنوں کا تذکرہ ہوگا، ان کے اتنے وارثین ہیں۔ حضرت مفتی صاحب بتائیں کہ مرنے والے شخص کا ترکہ ان سارے لوگوں میں کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ آپ چاہیں تو اماؤنٹ لکھ دیں، اور بہت زیادہ ہے اماؤنٹ بتانے کا ارادہ نہیں ہے تو آپ اماؤنٹ نہ بھی لکھیں تو مفتی صاحب آپ کو بتا دیں گے کل ترکہ اتنے حصوں میں تقسیم کر کے فلاں فلاں کو اتنا اتنا حصہ دے دیا جائے۔ یہ طریقہ ہے، اور میں نے اس لیے وضاحت سے کہا پولیس کے پیپر پر لکھیں، نہیں تو جمعہ کے بعد ہی فون آئے گا ہاں مفتی صاحب وہ ابا کا انتقال ہوا رہا، اتنے اتنے بھائی بہن ہیں اور اتنا ہے، بولو کہ ایک اتنا مل گیا۔ میں نے کہا بھائی اتنی آسانی سے ملنے لگے تو۔ میراث کا مسئلہ بغیر تحریر کے حل نہیں ہوتا، میری بات یاد رکھیے۔ آپ مفتیان کرام سے فون کر کے پوچھیے ابھی نماز میں ایسی غلطی ہوئی، نماز ہوئی کہ نہیں، وہ جواب دے دیں گے۔ میراث کا مسئلہ بغیر تحریری شکل کے حل نہیں ہوتا، اس لیے ہمیشہ تحریری طور پر میراث کا مسئلہ معلوم کریں۔ دارالفتہ میں بیٹھا ہوا تھا شکیل بھائی، آپ کے پاس پرچیاں آتی ہیں تو ایک شخص تو داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی سگریٹ کا ایک پاکٹ تھا، اس کے اوپر کچھ لکھا تھا، لا کے میرے سامنے رکھ دیا۔
تھوڑی دیر کے لیے مجھ کو تعجب ہوا، بازو میں ہی ہوٹل ہے، مجھ کو لگا یہ نہ چائے ٹپانے جا رہا ہوگا، غلطی سے اپنی دھن میں یہاں چلا آیا، لیکن میں نے غور سے دیکھا تو اس کے اوپر لکھا تھا 13 لاکھ 3 بھائی 2 بہن اور اب میں۔ اب آپ بتائیے سگریٹ کے پاکٹ پہ لکھ کر لایا، جواب کہاں اور کیسے لکھیں؟ لوگوں کو استفتاء کے آداب بھی معلوم نہیں ہے نا، لوگ کسی بھی وقت تو فون کر دیتے ہیں، آدھی رات کو بھی بعض مرتبہ فون کر کے پوچھتے ہیں مفتی صاحب سو رہے ہو؟ بعض لوگ تو اتنے جری ہوتے ہیں، بولتے ہیں واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ، کچھ نہیں دیکھتے وقت تو کیا ہے، کس طرح سوال کرنا چاہیے، دارالفتاء کے وقت میں جا کر پوچھنا چاہیے۔ ہاں کوئی ایمرجنسی بات ہو تو الگ بات ہے، تو استفتاء کے آداب ہیں، آپ پولیس کے پیپر پر سوال لکھیں، دارالفتاء کے وقت میں لے جا کر پیش کریں، جب جواب مل جائے پھر اس کے مطابق بیٹھک رکھ کر مسئلہ حل کریں۔ ایسا بھی لوگ کرتے ہیں کہ پنچایت رکھ لیتے ہیں اور آ کر سوال دیتے دیکھو آج رات میں پنچایت ہے تم لکھ کے دو، یہ بھی مناسب نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کسی کا انتقال ہو، اس کی تدفین ہو جائے، قرض ادا ہو جائے، وصیت نافذ ہو جائے، اب آپ ایک استفتاء تیار کریں اور پھر جو جواب ملے اس کی روشنی میں سارے حضرات کو بیٹھا کر اپنا مسئلہ حل کریں۔ اور میرا ایک اور مشورہ ہے کہ جب سوال تیار کرے جتنے وارثین ہیں سب کی دستخط اس پر لکھ لیں، جب تو بعد میں اختلاف ہوتا ہے بولے وہ اپنے حساب سے سوال لکھ کے رہا، میں نہیں مانوں، تو سب اپنی اپنی مرغی لے کر آتے، کوئی الگ انداز سے سوال لکھتا ہے، کوئی الگ انداز میں سوال لکھتا ہے، سوال پر اتفاق نہیں رہے گا، جواب پہ اتفاق کیسے ہوگا؟ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارا شہر مسجدوں میناروں کا، مدرسوں کا، دیندار لوگوں کا شہر ہے، دعوت و تبلیغ کا مرکز ہے، افسوس ہمارے شہر میں بھی ہر دوسرے تیسرے گھر میں میراث کو لے کر الجھنیں، مسائل ہیں۔ آپ کو شاید اتنا اندازہ نہ ہو، لیکن جو لوگ فتویٰ نویسی سے، دارالفتاء سے منسلک ہیں، ان کے سامنے روز اس طرح کے مسائل آتے ہیں، اور عجیب و غریب مسائل، ظلم اور ناانصافی۔ گزشتہ دنوں ایک پروگرام میں مولانا مختار سعید مدنی صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان کا موضوع بھی میراث تھا۔ انہوں نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ دیکھو آج لوگ میراث کے موضوع پر شریعت سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے ہم لوگ 3 بھائی ہیں، یہ ابا نے یہ 3 مکان چھوڑا تھا، یہ تینوں ہم لوگوں نے لے لیا ہے، آپ گواہ بن جائیے۔ تو انہوں نے پوچھا بہنیں بھی ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ بہنوں کو کیا دیا؟ بولے ان کو بھی بڑا بڑا پلاٹ دیے۔ تو پوچھا پلاٹ کی قیمت کیا ہے؟ تو کہنے لگے 8 لاکھ روپیہ۔ اور آپ لوگوں نے جو مکان لیا اس کی قیمت کیا ہے؟ 1.5 کروڑ۔ یہ اپنی تقسیم۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو حصہ ملے گا، یعنی انہوں نے اگر 1.5 کروڑ کا لیا ہے تو بہنوں کا 75 لاکھ کا رہنا چاہیے، لیکن لوگ بہنوں کا حصہ مار جاتے ہیں۔ ملک کے بعض علاقوں میں، بہار میں، یو پی میں اور دیگر جگہوں پر تو بہنوں کو حصہ دینے کا تصور نہیں۔ ان علاقوں میں تو کسی مولوی کی شاید جرات نہ ہو کہ وہ جمعہ کے اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس طرح کی بات کر سکے۔ حصہ نہیں دیتے بہنوں کو، بہن حصہ مانگتے مانگتے بوڑھی ہو جاتی ہے، حصہ نہیں دیتے۔ ایک وقت تو آتا ہے پھر بھائی کی زندگی ختم ہونے والی، اب دور سے موت کے فرشتے نظر آ رہے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ اب اپنا لین دین ذرا صاف کر دو، تب وہ بہن کو لے جا کر بولتا ہے دیکھ بھائی تھوڑا حصہ ہے طے رکھ لے۔ تو بہن روتے ہوئے کہتی ہے بھائی اب کیا کروں حصہ لے کر، جب دانت تھے تو چنے نہیں ملے، اب چنے ملے ہیں تو دانت نہیں ملے۔ میرے اس جملے پر ایک مسجد کے ایک مصلی نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا، ایک ایک بہن کے حصے میں 65 لاکھ روپیہ ہے، اور اس نے کہا تھا کہ آپ کا یہ جملہ سن کر دیا ہوں کہ اس وقت دوں گا تو کیا فائدہ جب بہنوں کے وہ کام کا نہیں رہے۔ میں نے کہا نا خطاب جمعہ بڑے کام کی چیز، ایک ایک بہن کو 65 لاکھ۔ سوشل میڈیا پر ایک مرتبہ ایک ویڈیو وائرل ہوا عرب کا، ایک شخص کا انتقال ہوا،
اس کا جنازہ لے کر جانے لگے تو پیچھے پیچھے اس کی بہن بھی آنے لگی. تو لوگوں نے منع کیا، لیکن وہ دیوانہ وار پیچھے چلی آ رہی. لوگوں نے کہا بھائی اس کو اپنے حال پر چھوڑو، جنازہ قبرستان لے چلو. قبرستان پہنچے تو وہاں تک چلی آئی. بہرحال نماز جنازہ پڑھی گئی، تدفین عمل میں آئی. لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ مرنے والے پر اپنی رحمت اور مغفرت نازل فرما. تو وہ بہن دور سے کھڑی ہاتھ اٹھا کر زور سے دعا کر رہی ہے، اے اللہ مرنے والا میرا بھائی ہے، میرے باپ کا انتقال ہوا، میں ساری زندگی اپنا حصہ طلب کرتی رہی لیکن اس نے مجھے میرا حصہ نہیں دیا. اے اللہ آج میں تجھ سے یہ فریاد کر رہی ہوں کہ جس طرح میرے بھائی نے مرتے دم تک مجھے میرے باپ کی میراث سے محروم رکھا، تو قیامت تک اس کو اپنی رحمت سے محروم رکھنا. سوچئے کیسی عبرت کی بات، آخرت میں پکڑ کی بات. جبکہ شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ ادھر مرنے والا دنیا سے رخصت ہوا، اس کی تدفین ہوئی، ادھر آپ ترکہ تقسیم کر دو. لیکن لوگ پیش رفت نہیں کرتے نا. اور کوئی بھائی بہن اگر شریعت کا حوالہ دے کر گزارش کرے کہ بھائی ابا کا حصہ ترکہ تقسیم کر لو، تو مفتی اسماعیل صاحب کا جملہ ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابا کے مرے کا انتظار کرتا رہا. جبکہ یاد رکھیے میراث کی تقسیم کے سارے مسائل کی ایک بڑی وجہ یہ ہے میراث کی تقسیم میں تاخیر. اور جتنی تاخیر ہوگی اتنے مسائل بڑھیں گے، اس لیے تاخیر نہ کریں. تاخیر ہوگی، کسی کے پاس حصہ کم ہوگا، کسی کے پاس زیادہ. جس کے پاس حصہ کم ہے وہ مظلوم کہلائے گا، جس کے پاس حصہ زیادہ ہے وہ ظالم کہلائے گا. ہمارے اپنے شہر میں یہی ہوتا ہے، بڑا بھائی یا تو ظالم بنتا ہے یا مظلوم. کیسے؟ باپ نے اس کو کارخانہ دیا 20 لوگ ہیں، وہ باپ کے ساتھ مل کر محنت کرتا رہا، باپ کا انتقال ہوا، اب اس نے اپنی زندگی لگا کر 20 کو 40 لوگ میں بدل دیا. اب ترکہ تقسیم کرنے کا موقع آیا تو بھائی کہتا ہے دیکھو ابا نے مجھ کو 20 لوگ دیا تھا، 20 تقسیم ہوگا، بقیہ 20 میری محنت کا. جبکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ باپ کے کاروبار میں بیٹے صرف معاونت کریں تو جو کچھ اضافہ ہوگا باپ کا کہلائے گا. اور سب لوگ کہتے ہیں بھائی بہن نہیں پورا تقسیم کرو. اب بڑا بھائی کہتا ہے جن لوگ مجھ کو تقسیم ہی نہیں کرنا ہے، تو بڑا بھائی اس طرح ظالم بن جاتا ہے. اب وہی پورا تقسیم کر دیا جائے تو بڑا بھائی مظلوم بھی بن جاتا نا، اس لیے کہ ابھی چھوٹے بھائی بہن جوان ہوئے اور اس کی اولاد جوان ہونے لگی، اس کے بال سفید ہو گئے، اس نے پوری زندگی کاروبار میں صرف کر دی. اب اس کو بھی اتنا ہی حصہ جتنا سب کو حصہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ مظلوم ہو جاتا ہے. اس لیے یہ مشورہ ہے کہ اگر دیگر وارثین اپنی رضامندی سے بڑے بھائی کو کچھ بڑھا کر دے دیں جس سے وہ راضی ہو جائے تو یہ جائز اور درست ہے، اور اس سے مسئلے کو حل کرنے میں مدد ملے گی. اور ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے سرپرستوں کو یہ مشورہ ہے جب آپ کے بچے جوان ہو جائیں، کاروبار میں ہاتھ بٹانے لگ جائیں، تو آپ پہلے ان کی کنڈیشن اور پوزیشن طے کر دو. میرا بیٹا میرے کاروبار میں آج شریک ہو گیا ہے، بقیہ بیٹے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ میرا پارٹنر ہے، اس کو پارٹنر بنا لو. یا یہ میرا معاون ہے، بس مدد کر رہا ہے، اس کا کچھ نہیں رہے گا، پہلے طے کر لو. یا یہ میرا مزدور ہے، ملازم ہے، پھر وہ جو محنت کرے وقت دے، ہر ہفتہ ہر مہینہ اس کی تنخواہ دے دو، بعد میں اس کو شکایت نہیں رہے گی میں نے اتنی محنت کی مجھ کو کیا ملا. شروع میں یہ بات اس بات پر توجہ نہیں دی جاتی تو بعد میں مسائل پیدا ہوتے. اور میں سرپرستوں کو اور بزرگوں کو ایک اور مشورہ دوں گا کہ میراث کو لے کر بہت مسائل ہیں. آج ایسا ہے کہ جہاں باپ کی آنکھ بند ہوئی، جس کے ہاتھ میں جو رہتا ہے وہ اس کو اپنی ملکیت سمجھ لیتا ہے. کسی کے پاس دکان، کسی کے پاس سواری، کسی کے قبضے میں مکان، کسی کے پاس کارخانہ، کسی کے پاس سائزنگ، کسی کے پاس بینک بیلنس، سب اپنا اپنا لے کر بیٹھے رہتے، کوئی بتاتا نہیں کس کے پاس کیا ہے. بعد میں پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو بعد میں اولاد اختلاف نہ کرے، اس سے بچنے کے لیے میرا مشورہ یہ ہے
سرپرست حضرات اور بزرگ حضرات زندگی میں ہبہ کے نظام پر عمل کرتے ہوئے جتنا ممکن ہو اتنا مال اولاد میں تقسیم کر دیں۔ البتہ ہبہ کا دو طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ یہ کہ ہبہ کرنے والا اپنے لیے پہلے کچھ رکھ لیں، بیوی کو کچھ دے دے، کل مال کا 8واں حصہ دے دیں، جو بچ جائے بیٹا بیٹی ہر ایک کو برابر برابر دے دیں۔ اور دوسرا طریقہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میراث کے طرز پر بھی ہبہ کرنا جائز اور درست ہے کہ 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو باپ اپنی زندگی میں دے دے۔ آپ اپنی زندگی میں دے دیں گے، جس قدر ممکن ہو دے دیں گے، بعد میں بہت سارے اختلافات سے اولاد محفوظ رہے گی، ورنہ آپ کا انتقال ہوگا، برسہاں برس گزر جائیں گے، ترکہ تقسیم نہیں ہوگا۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے، ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب تھا، کسی اللہ والے کو بلایا گیا کہ آپ آئیے دعا کر دیجئے تاکہ روح نکلنے میں آسانی ہو جائے، اس نے خاتمہ ہو۔ انہوں نے دعا کی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہوا، پاس میں چراغ جل رہا تھا، اس اللہ والے نے پھونک مار کر چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ اپنے جیب سے کچھ پیسے نکالے، نیا چراغ منگوایا اور جلا کر روشنی کی۔ لوگوں نے وجہ پوچھی، فرمایا جب تک یہ شخص زندہ تھا یہ چراغ اس کی ملکیت ہے، اس کا جلانا جائز اور درست تھا۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہوا، یہ چراغ سارے وارثین کی ملکیت میں چلا گیا، سب اس کے حقدار بن گئے۔ اب بغیر سب کی رضامندی کے اس چراغ کو جلایا جائے گا تو ناجائز اور درست ہوگا۔ آپ سوچئے، وہ چراغ جلانے سے ڈر رہے تھے، لوگ سائزین کی چمنیاں جلانے سے نہیں ڈرتے، دکان چلانے سے نہیں ڈرتے، باپ کی گاڑی استعمال کرنے سے نہیں ڈرتے، گھر پر قبضہ کرنے سے نہیں ڈرتے۔ اب اس کے بعد حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، مسجد مدرسے میں تعمیر میں حصہ بھی لے رہے ہیں، کہاں سے قبول ہوگا؟ اور اس کے نتیجے میں بھائی بہنوں میں اختلاف، ماں باپ میں اختلاف، رشتہ داروں میں اختلاف، پھر بھائی بہنوں کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی اولاد آپس میں جھگڑا کرتی ہے، ساری زندگی ایک دوسرے کو تانا دیتے ہوئے گزرتی ہے، اس نے میرے باپ کا حصہ کھا لیا، اس نے میری ماں کا حصہ کھا لیا۔ اس لیے اپنے اپنے گھر کا، خاندان کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں، اور یہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے گھر گھر اختلاف اور انتشار کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس کا خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہو، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس کے افراد خاندان آپس میں الجھ رہے ہوں۔ اور خاندان کے اختلاف اور انتشار کی بہت بڑی وجہ میراث کی تقسیم نہ ہونا ہے۔ اس موضوع پر بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، اور یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے۔ علماء نے اس کو آدھا علم قرار دیا ہے کہ علم میراث آدھا علم ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے عام علماء اس کا جواب نہیں دے پاتے، مفتیان کرام کے لیے ہی ممکن ہے اس کا جواب دینا، اس لیے ہم لوگ حضرات مفتیان سے رابطہ کریں۔ میرے سامنے اس طرح کے بہت سارے مسائل آئے، موضوعات آئے، اللہ کے فضل و کرم سے میں تقریر کے ساتھ تحریر بھی تیار کر لیتا ہوں، کہ میں نے اس موضوع پر کتاب تیار کی، میراث کے مسائل اور ان کا حل، اور ہمارے شہر کے حالات کے تناظر میں جتنے مسائل اس طرح کے پیش آ سکتے ہیں، میں نے وہ سارے مسائل اس کتاب میں قلم بند کیے، اس لیے کہ جمعہ کے موقع پر 30-40 منٹ میں کتنی بات کی جائے گی، لیکن تحریر باقی رہتی ہے، اس لیے آپ کو موقع ملے تو اس طرح کی کتابیں کتب خانوں سے آپ کو مل جائے گی، حاصل کر کے ان کا مطالعہ کریں، ان کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کریں، حضرات مفتیان سے رجوع کریں، اور کوئی بھی ایسی شکل جس سے ناجائز آمدنی ہو۔ میں نے مثال دینے میں ایک مثال چھوڑ دی تھی، بعض لوگ کرائے کا مکان لیتے ہیں، کرائے کی دکان لیتے ہیں، مسجد مدرسے کا رہتا ہے، لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پرانا کرایہ چل رہا ہے، نئے کرائے پہ کسی کو دے دیتے ہیں، بغیر کسی فرق کے، بغیر کسی اضافے کے کوئی دے گا، زائد آمدنی اس کے لیے حلال نہیں رہے گی۔ اب مسجد میں 500,000 دے رہے ہیں اور ادھر سے 5,000 حاصل کر، ناجائز آمدنی۔ ہاں کچھ اضافے کے ساتھ اس نے دیا ہے تو فتوے کی روح سے جائز تو ہے، لیکن بندے کی غیرت یہ گوارا کرے گی کہ جو آمدنی اللہ کے گھر کی تعمیر میں صرف ہونی چاہیے تھی، آج میں اس کو اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ ایک مسجد میں ایسا ہی معاملہ تھا، میں 1-2 منٹ لوں گا، چلے گا۔ ایک مسجد میں ایسا ہی معاملہ تھا کہ بھائی مسجد کے مکان پر قابض ہے، دکان پر قابض ہے، اور اسرائیل فلسطین کی جنگ ہو رہی ہے تو مسجد میں دعا ہو رہی ہے، اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما۔ جمعہ کے موقع پر میری حاضری بھی لوگوں نے مسائل بتائے تو میں نے کہا بھائی
جب آپ مسجد اقصی کی آزادی کے لیے دعا کرو گے تو مسجد اقصی پلٹ کر کہے گی پہلے اللہ کے گھر کو تم آزاد کر دو تو بہت کافی، تم نے جو مسجد کی پراپرٹی پر، دکان پر، مکان پر قبضہ کر رکھا ہے۔ لوگ مسجد اقصی آزاد کرانا چاہتے ہیں، اللہ کا گھر جو اپنے محلے کا ہے اس کو آزاد نہیں کرتے، اس کی پراپرٹی آزاد نہیں کرتے۔ بعض لوگ مطالبہ بھی کرتے ہیں میں خالی کروں تو اتنی رقم لوں گا، ایڈوانس سے زیادہ رقم واپس لی جائے گی، ناجائز اور حرام ہوگا۔ کوٹ کرائے پر دے دیتے ہیں، اس کی آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ سوچنا چاہیے اگر میں اس کو چھوڑ دوں اور یہی رقم اللہ کے گھر میں صرف ہو تو اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو ناجائز اور حرام آمدنی کے جتنے ذرائع ہم ان کو چھوڑ دیں، حلال حاصل کریں، اللہ حلال میں وہ برکت دے گا، دنیا آخرت کی اللہ ساری ضرورتیں پوری کر دے گا۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ یہ ساری باتیں عمومی تناظر میں بیان کی گئی ہیں، مقصد کسی کو برا بھلا کہنا، کسی خاص پس منظر میں بات کہنا نہیں ہے، بلکہ احساس دلانا ہے۔ اگر احساس پیدا ہو جائے، ہم اپنی اصلاح کر لیں تو یہی ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وما توفیق الا باللہ۔